السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، علامہ مودودی صاحب کو اکثر علماء کرام تنقید کا نشانہ کیوں بناتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کا سوال یہ ہے کہ علامہ مودودی رحیم اللہ کو اکثر و بیشتر علماء کرام تنقید کا نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ جی سر۔ دیکھیں، جب انسان کسی دوسرے انسان کو سمجھ نہیں پاتا جی سر۔ تو وہ اس پہ تنقید کرتا ہے۔ تنقید کی پھر آپ کے پاس ٹائپس ہیں۔ جی سر۔ ایک ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، پازیٹیو کرٹیسزم، ایک ہے ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم، نیگیٹو کرٹیسزم۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے علماء سو نے علامہ مودودی رحیم اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ جتنی انہوں نے محنت کی، اپنی ساری زندگی انہوں نے دین اسلام کے لیے کھپا دی، میں کہتا ہوں، اور اس کا صلہ جو ان کو ملنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں ملا۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، مودودی صاحب کی زندگی کا بڑا ایک پیارا واقعہ ہے کہ علامہ مودودی صاحب ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ ان کے صاحبزادے ان کے ساتھ تھے، تو جو خطیب تھے ممبر رسول پہ، وہ بھی ایز یوزول روٹین جس طرح تھی اس وقت کے جو حالات تھے، مودودی صاحب کو اپریشیٹ نہیں کرتے تھے، یعنی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھرے مجمع میں علامہ مودودی رحیم اللہ کا نام لے کر کہا کہ جب یہ شخص مر جائے گا اور اس کی قبر بن جائے گی اور اس کی قبر کے اوپر گھاس اگائے گی اور جو بکری وہ گھاس کھائے گی تو اس بکری کا ذبح بھی حرام ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بغض کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا علامہ مودودی کے بارے میں اس خطیب کے دل میں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ علامہ مودودی کو آج بھی ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا ان کی خدمات کا اعتراف کرتی ہے، اور اس مولوی کا نام یقین کریں کسی ایک صاحب علم کو نہیں پتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسری بات جو آپ نے کی کہ زیادہ تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے، دیکھیں ایک دور وہ تھا کہ جب علامہ مودودی صاحب کی جو کتاب آئی تفہیم القرآن، جو کہ بہت ہی آسان الفاظ میں لکھی گئی، میں کہوں گا ایک پہلی کتاب تھی تفسیر کی جو آسان الفاظ میں لکھی گئی۔ یہ وہ واحد کتاب ہے ڈاکٹر صاحب جس کو 1980 میں غالباً پہلا شاہ فیصل ایوارڈ ملا۔ لیکن جب اسی آتھر نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، تو جو دین کے ٹھیکیدار تھے وہ سڑکوں پہ نکل آئے۔ باقاعدہ ایک ایسا ٹائم بھی آیا، ٹائم بھی گزرا کہ خلافت و ملوکیت کی کتاب پر، اس کے چھپنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں انٹالرنس بہت زیادہ ہے، عدم برداشت بہت زیادہ ہے۔ خلافت و ملوکیت کے بارے میں ڈاکٹر اسرار رحیم اللہ کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ انہوں نے کہا جو خلافت والا حصہ ہے بہترین ہے، اسٹیٹ آف دا آرٹ، بہت اچھا ہے، پرفیکٹ ہے۔ لیکن جب انہوں نے اس کی ٹرانسفارمیشن بتائی ہے کہ خلافت ملوکیت میں کس طرح کنورٹ ہوئی، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہاں ان سے تھوڑی سی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ ڈاکٹر اسرار رحیم اللہ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے متعدد علماء کرام کی بھی یہی رائے ہے اس کتاب کے بارے میں۔ لیکن اس خاکسار کی جو رائے ہے وہ تھوڑی مختلف ہے۔ تو وہ جس دن آپ حکم کریں گے خلافت و ملوکیت کا ایک تحقیقی جائزہ لیں گے، آپ نشست طے کر لیں، لیکن وہ ذرا ٹائم ٹیکنگ نشست ہونی چاہیے، اس میں آپ مجھے پورا ٹائم دیں تاکہ میں ذرا کھل کے اپنا جو میرا ایک اوپینین ہے، جو میری تحقیق ہے، میں ذرا بیان کر سکوں، تاکہ لوگوں کو احساس ہو، وہ ریئلائز کریں کہ کتنا پریشیس، پرائس لیس اور کیا محنت کر کے گئے ہیں علامہ مودودی صاحب۔ جی سر، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔